للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 19 اپریل 2025 ہے اور ایک طویل وقفے کے بعد ہم اپنے درس کے ابتدا کر رہے ہیں۔ کچھ دنیائی معاملات کچھ ایسے آ جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ رمضان شریف کا مہینہ بھی آیا تھا بیچ میں کہ تمام روٹینیں جو چینج ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ایک لمبا وقفہ بیچ میں آیا اور ہمارے سورہ بقرہ بھی جو ہے وہ مطالعہ ہمارا چل رہا تھا۔ آیت نمبر 96 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 97 سے جو ہم اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تمام جو ہے واقعہ پیچھے چلتا چلا آ رہا ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ قرآن میں بار بار دہرایا ہے، اور اس کی بظاہر مین وجہ یہ لگتی ہے کہ جتنے بھی احکامات بنی اسرائیل کو دیے گئے جن کا تذکرہ آیات کے اندر چل رہا ہے، تقریباً کم بیش سیم ٹو سیم وہی احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی رکھے ہیں۔ تو اس تمام واقعات کے اندر بڑا واضح ہمیں سبق ملتا ہے اس چیز کا کہ اس قوم کا تذکرہ ہے جن کو یہی احکامات ہیں جو ہمارے والے ہیں، اور انہوں نے احکامات کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی، تو کیسے کیسے اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئی۔ تو یہ بڑا واضح سبق ہے تمام واقعات کے اندر کہ ہم اس نافرمانی میں نہ پڑیں، ان چیزوں میں نہ پڑیں جو وہ قوم پڑی اور انہوں نے پھر عذاب سے دوچار ہوئے۔ ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کثرت سے بار بار دہرایا قرآن پاک کے اندر۔ تو آیت نمبر 97 سے انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، تو میں قل کہہ دو ان سے کہ من کان عدو لجبریل، جو بھی ہے دشمن جبریل کا، فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، اس نے تو اس کو نازل کر دیا ہے تیرے دل کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہے، تیرے دل پر نازل کر دیا بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں نے جبریل علیہ السلام سے بھی کوئی دشمنی ڈالی، اللہ کے فرشتوں سے بھی دشمنیاں لوگوں نے رکھی ہیں۔ کہہ رہے جو بھی جبریل کا دشمن ہوگا تو سن لے اس بات کو۔ اب یہ چیز یہودی کے حوالے سے بھی یہ چیز چلتی ہے، بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ انہوں نے بوجھ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو بھی جو ہے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تو فرشتوں نے لگتا ہمارا بوجھ نکالا کہ فرشتہ ہمارے اس میں آتے تھے، بنی اسرائیل کے اندر ہی آتے تھے، یہ اب چلے گئے اس کے اندر کہ ہم نے ان کے نبیات کو قتل کرتے رہے، تو انہوں نے بوجھ نکالا شاید ہم سے کہ ادھر نبوت کو لے کے چلے گئے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جبریل علیہ السلام کو جو ہے وہ بیچ میں ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا۔ اور یہ چیز کسی حد تک مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ اس قسم کے گزرے ہیں، خاص طور پہ اہل تشیعوں کے بارے سے یہ چیز چلتی ہے کہ ان کے اندر بھی یہ چیز رہی ہے کہ یہ جو تھے جبریل علیہ السلام، انہوں نے جو ہے وہی لے کے علی کے پاس جانا تھا تو غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ یہ چیز یعنی کہ ہمارے یہاں بھی چیز پائی جاتی ہے، واللہ کتنی حقیقت ہے اس کی، لیکن یہ چیز سننے میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرے گا تو اس نے تو اس کو نازل کر دیا ہے، انہوں نے بھی تیرے دل پر کیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، باذن اللہ کیا، اللہ کے اذن سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بھیجا تھا تو انہوں نے جہاں نازل کیا بالکل ٹھیک کیا، یہ چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی اس چیز کے اوپر، یعنی کہ اس چیز کا مصداق بن کے ہے جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی کہ ان کے پاس پیشین گوئی چیز کی موجود تھی کہ پیغمبر آئیں گے آگے اور یہ وہی چیز پیغام لے کے آئے ہیں۔ وہ ہدی و بشری للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے تو ہدایت اور خوشخبری ہے، یعنی کہ جو چیز لے کے آئے ہیں تو ایسی چیز نہیں کوئی نقصان دہ چیز لے کے آگے ان کو بڑی چبھ رہی ہے، یہ چیز ان کے لیے کوئی نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر، یہ تو ہدایت ہے، سراسر رہنمائی ہے اور خوشخبری ہے کہ کس کے لیے، للمؤمنین، جو بات کو ماننے والے ایمان والے ہیں، جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، کفر کے روش اختیار کر لیں گے، اپوزٹ چلیں گے، ان کے لیے تو خوشخبری نہیں، خوشخبری انہیں کے لیے ہے جو اس کو دعوت کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، مومنین بنیں گے۔ مومن کا مطلب یہ اصل میں ہوتا ہے بات کو مان لینے والا، سر تسلیم ہم کرنے والا۔ تو میں کہا یہ جو بات ہے یہ ان کے لیے ہدایت اور بشرا یعنی کہ خوشخبری کا سبب ہے مومنین کے لیے۔ تو کہ فرمایا کہ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ جو بھی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، جبریل کا، میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ کو دشمن ہے ایسے تمام کافروں کا۔ یعنی اللہ نے ایک پوری ٹیم کے لحاظ سے تذکرہ کیا، اللہ کی پوری ٹیم ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سارے پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں، پیغمبر کے اندر جو ہے فرشتوں کو سردار جبریل میکائیل کا تذکرہ کیا کہ جو بھی ان میں سے کوئی دشمنی رکھتا ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے نمائندے، اللہ کے حکم سے کام کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی دشمنی پیدا کرے گا، کوئی الزام تراشی کرے گا اس کے بارے میں، کوئی غلط بات کرے گا، اور وہ انڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ دشمنی نبھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی ان میں سے کسی کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ان سے بھی دشمنی کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کا اللہ تعالیٰ دشمنی کر لے تو اس کا پھر برسانے والا کیا ہوگا، کون اس سے بچانے والا ہوگا۔ تو اس معاملے میں لوگ اس حد تک بھی گئے کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ لوگوں نے دشمنیوں کا وہ اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت ورڈنگ کو استعمال کی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے تمہارے طرف جو ہے واضح آیات جو ہے وہ نازل کر دی ہیں۔
اصل میں چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، وہ کسی کے ذریعے ہی پہنچائے، اس میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ پیغام پہنچانے والا کوئی بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی اور اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی آپ تک جو پیغام پہنچ گیا، آپ نے اس پیغام پہ فوکس کرنا ہے، جو بات آ رہی ہے وہ بات کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بات کو پہنچانے والا کون ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس چیز میں جو پازیٹیو ذہن کا بندہ ہے وہ اس چیز کو فوکس نہیں کرے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ ابھی آج کل کو دور میں دیکھ لو کہ بڑے سے بڑا عالم ہو، چاہے وہ گلی کا عام لڑکا والا کوئی بھی ہو، اس کی بات کو دیکھا جائے گا کہ کسی کی بات میں کتنا وزن ہے، چاہے وہ بہت بڑا عالم دین بن کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی بات میں کوئی وزن نہیں تو اس کی بات بیکار ہے، جو بات بے دلیل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی بات کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہاں ایک عام کو گلی کے لڑکا کھڑے ہو کر بات کرے گا، اس کی بات میں وزن ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے، اس کی بات کو لینا چاہیے، اس میں یہ کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے تو یہ کیوں ہے اور یہ عام اس کے وجہ میں، اس کی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف آیات واضح کر کے بھیج دی ہیں، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور اس کو تو پھر کوئی ان کا کفر نہیں کرتا سوائے وہ جو فاسق ہوتے ہیں، یعنی کہ جو خود فاسق ہوگا، خود گناہ گار ہوگا، خود حد سے آگے بڑھنے والا ہوگا، وہی اس کا انکار کرے گا۔ جو سلیم التوبہ شخص ہے، جو بات کو ماننے والا ہے، اس پر تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، تو وہی حقیقتیں ہیں جو شروع سے چلی آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام شروع سے ایک ہی آئے ہیں، کوئی اس میں ایسا بڑا رد و بدل کوئی نہیں ہے جو کہ بہت بڑا فرق ہو۔ تو پوری بنی اسرائیل کی تاریخ پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے، سیم ٹو سیم وہی احکامات ہیں جو آج ہمیں، کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے کہ بڑا کوئی دین تبدیل ہو گیا، معاملات وہی ہیں سارے کے سارے۔ تو کفر اس وقت کے لوگ بھی کرتے تھے، کفر اینڈ تک کے لوگ بھی کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ کفر کرنے والے کون ہیں؟ وہ خود فاسقون ہوتے ہیں، وہ خود گناہ گار ہوتے ہیں، خود حدوں سے بڑھنے والے ہوتے ہیں، حدوں کو کراس کرنے والے ہوتے ہیں، وہی کفر کرتے ہیں۔ جو شخص مومن ہوتا ہے، بات کو ماننے والا، ایکسیپٹ کرنے والا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ بات کرنے والا کون ہے، تو پرسنل کہ ذاتی دشمنی ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے اصل میں ذاتی دشمنی نبھائی، تو ان کو ذاتی دشمنی پڑ گئی تھی کہ وہی ان کی طرف کیوں آ گئے، بس ان کی طرف آ گئے تو ان کو بغض آ گیا کہ بھائی ان کی بات ہم نے نہیں ماننی، وہ کہتے بھائی ہمارے پیغمبر میں چلنا چاہیے، ہمارے بنی اسرائیل میں رہنا چاہیے، باہر کا بندہ کیوں آ گیا، بس بندے کو دیکھ کے انہوں نے دشمنی مول لے لی، اور یہ نہیں دیکھا کہ بات جو ہو رہی وہ کیا ہے، بات حالانکہ ٹھیک تھی، مانتے بھی سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے پہچان لیا ان کو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تو بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ ذاتی دشمنی کے طور پہ اس کو لے کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر وہی لوگ کرتے ہیں جو خود فاسق ہوتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا گیا، ان کو عہد دیا گیا، انہوں نے اس عہد کو پسے پوچھ ڈال دیا، اس کو پھینک دیا اس کے ایک فریق نے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں، بات کو ماننے والے نہیں، یعنی کہ قوم میں ساری کی ساری پیچھے سے وہ چلی آ رہی تھی، ان کی اکثریت کی روش یہ تھی کہ ان کو شروع میں جو احکامات گائے ذبح کرنے کو حکم دیا گیا تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے، ہیل حجت ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، تو ذرا سا کو موقع ملا، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، فوراً بچڑے کو لے کے بیٹھ گئے۔ یہ قوم ان کی خصلت اس قسم کی تھی کہ ماننے والی طبیعت ان کے اندر نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثر ان کی تھی وہ تھی نہ ماننے والے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب بھی ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تو اس کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس تھے، یعنی کہ بتاتے تھے کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہم لے کے آ گئے، تمہارے پہلے بھی یہ احکامات کو ہائی لائٹ کرتے تھے ان کے اوپر۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ ان کے ایک فریق نے اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب تھی اس کو پسے پوچھ ڈال دیا، اس کو اگنور کر دیا کہ وہ ٹھیک ہے پیچھے کرو اس کی، کہ ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ تو انہم لا یعلمون، ایسے ہو گئے گویا کوئی جانتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک چیز کو اگنور کر دینا، اپنے آپ کو خود انجانے میں ڈال دینا۔ آج کل بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کئی لوگ قرآن کو اس لیے ترجمے سے نہیں پڑھتے کہ بھائی ترجمے سے پڑھ لیا تو ہمیں تو پتہ لگ جائے گا تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، خود اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ادھر پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو پتہ لگ جائے گا پھر ہم ادھر نہیں پیش کرتے ہیں، لگے گا تمہیں تو پتہ تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا بلی وہ کبوتر کو دے کے آنکھیں بند کرنا، بلی نہیں آ رہی، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو آگے قبضہ کر لیتی ہے۔ اس لیے کہ جو خود اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتے ہیں وہ اللہ کے سامنے یہ ادھر نہیں پیش کریں گے ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف پھر بھی آئیں گے، ان کو خود اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا، اللہ تعالیٰ پہنچا دی تھی روشنی۔ تو ان کے بارے میں اس قسم کا ہے کہ کتاب ان کے پاس آتی ہے لیکن خود اس کو پچھے پوٹ ایسا ڈال دیتے گویا کو جانتے، جان کے وہ انجانے ہو جاتے تھے۔ تو ایسے انجان بننے سے جان ہی چھوٹ جائے گی، یہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ نہ جاننے کی حرکت کرتے تھے، اتباع کس چیز کی کرتے تھے، پیروی کس چیز کی کرتے تھے، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ چیز جو شیطان لوگوں کو بتا کے آتے تھے ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور سے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو یہاں پہ تذکرہ آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں دور ایسا دور تھا کہ وہ بڑا انٹیک قسم کا تھا، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو تھی بڑی، یعنی کہ وہ جنات کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر بھی، بولیاں بھی وہ جانتے تھے، حشرات الارض کی یعنی کہ چونٹیوں کی بولتے تھے وہ جانتے تھے، قطب کی یعنی کہ بڑی خاص قسم کی بادشاہ اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو ان کے پاس یعنی جنات بھی ان کے قبضے میں تھے، شیاطین بھی ان کے قبضے میں تھے، ان کے حکم سے وہ کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ یعنی کہ ایسے تھے کہ جب مسلمان اسلام دنیا چلے گی پھر وہ آزاد ہو گئے، یعنی کہ تھے وہ شیاطین، اللہ تعالیٰ کے تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ جب موت ان کو آئی، آخری وقت ان کا آیا تو وہ لاٹھی کو سارے کھڑے ہوتے تو خون کا کیڑا کو لگا، وہ لاٹھی ان کی اس سے گری، تب وہ زمین پہ گرے تو شیطانوں کو پتہ لگا یہ تو یہاں تھے ہی نہیں، تو بہت ہو چکے ہیں، تو وہاں سے وہ آزاد ہو گئے، تو وہ ہمیں پتہ ہوتا تھا ہمیں اس عذاب میں نہ پڑے رہتے، ان کو جو کام کرتے تھے اس کو عذاب سمجھ کے کرتے تھے کہ وہ کام ان کے مجبور ان کو کرنا پڑتا تھا، تھے ان سے شیاطین ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بس میں کیا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے وہ موڑ نہیں سکتے، ان کے سب کو غلام تھے وہ۔
تو उस वक़्त भी यानी कि सलमान इस्लाम के जाने के बाद वो शयातीन जो थे लोगों को बुरी चीज़ें सिखाने लग गए, जादूगरियाँ सिखाने लग गए। तो वो चीज़ जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी, उनके पीछे ये लोग लगे होते थे जो नबियों का इनकार करते थे। वो अपनी उसी मस्ती में लगे रहते कि वो चीज़ उनको ज़ाहिर है वो अट्रैक्टिव लगती थी, उनको को वो अच्छी लगती थी। नबी जो आगे बताते थे वो सही बात बताते थे, लेकिन उनको उसी में मज़ा आता था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तबाह उसकी तबाह किया करते थे जो शयातीन लोगों को सिखा चुके होते थे, वो जो सलमान इस्लाम के दौर से चली आ रही थी। तो अल्लाह फरमाएगा वहाँ कफर सुलेमान, सुलेमान इस्लाम ने कोई कफर नहीं किया, सुलेमान इस्लाम ने कोई ऐसी चीज़ नहीं सिखाई थी, लेकिन शयातीन कफर हुए, लेकिन शयातीन जो थे उन्होंने कफर किया था, उन्होंने ऐसी चीज़ें सिखाई थी। युअल्लिमून नास सिहरा, तो लोगों को जादू सिखाया करते थे, यानी कि जादू शयातीन सिखाया करते थे। लेकिन सुलेमान इस्लाम के जाने के बाद ऐसी वो चीज़ें गड़बड़ सी हो गई, लोगों ने उनको सलमान इस्लाम के नाम के साथ मंसूब कर दिया कि शायद सलमान इस्लाम भी ये जादू वगैरह सिखाया करते थे। उन लोगों ने ऐसी यानी कि बाद में चीज़ें मिक्स की कि लोगों ने सलमान इस्लाम की नबूवत को जो है वो किस्म का मशकूक बना दिया। कई लोगों ने कहा कि नहीं ये उस नबी नहीं थे, ये बस बादशाह थे, इनके बाद भी ऐसे जादू करते, जादू को जोर पर उन्होंने जिन्नात को काबू किया हुआ था। इस किस्म की चीज़ें यानी कि बाद में फैली, बल्कि आज तक भी जो है नक्श सुलेमानी का लफ्ज़ आज भी चलता है। लोग कहते हैं नक्श सुलेमानी है, ये सलमान इस्लाम का नक्श है, यानी कि जादू टोने तावीज़ गंडोला भी आज भी जो है सलमान इस्लाम के साथ मंसूब करते हैं लोग। तो अल्लाह ताला इस चीज़ की यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि सलमान इस्लाम ने ऐसा कोई कुफ्र का काम नहीं, कोई इन्होंने लोगों को जादू नहीं सिखाया, वो शयातीन थे लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उनज़िला अल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, जो बाबल शहर के अंदर जो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से हारूत और मारूत थे उनके ऊपर जो नाज़िल किया गया, वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, वो जिसको भी सिखाते थे, किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, हत्ता यक़ूला, यहाँ तक वो दोनों बता देते थे, इन्नमा नहनु फितरतुक, हम आज़माइश है, यहाँ पे हम जो लोगों को सिखा रहे हैं कि बतौर आज़माइश है, फला तकफुर, तुम कुफ्र में ना पड़ना। यहाँ पे यानी कि वो ऐसा दौर आ गया था कि सब चीज़ें आपस में मिक्स हो गई थी, जादू और सलमान इस्लाम का जो अलग तरफ से उनके सब मौज़ात थे वो सब आपस में गड़बड़ हो गया था। लोगों ने सलमान इस्लाम को भी किस्म का जादू को समझना शुरू कर दिया था। तो अलग तरफ से जो फरिश्ते यानी कि मुकर्रर कर दिए गए, जो लोगों को इस चीज़ को फिर अलग अलग करके छांट कर बताने लग पड़े कि भाई ये जादू अलग चीज़ है, जो सलमान इस्लाम की थी तो वो अलग चीज़ थी। तो उन्होंने सलमान इस्लाम की एक शख्सियत को एक किस्म का वो बना दिया, मुतनाज़ा बना के रख दिया। तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते बकायदा मुकर्रर कर दिया। वो हो सकते हैं फरिश्ते इंसानी शक्ल में वहाँ पे हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज़ भी कुरान में बताई कि फरिश्ते जो हैं वो इंसानी शक्ल में भी दुनिया में आते रहे हैं। आप के पास भी अक्सर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते तो इंसानी शक्ल में आते थे, वो के पास से चले जाते तो आपसे पूछते तो पता है कौन था, तो हमें तो नहीं पता, वो बताते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तो आके चले जाते थे इस तरीके से इंसानी शक्ल में। इसका मरीम इस्लाम के बारे से भी मिलता है कि जब उनके पास पहुँचे ईसा इस्लाम की खुशखबरी लेके, तो आम बशरन सोया कि आम इंसानी शक्ल में वो आए। इस तरह से इब्राहिम इस्लाम के पास जब आए, जब लूत अलैहिस्सलाम की तरफ लेके जा रहे थे, अज़ाब वाले फरिश्ते, वो भी इब्राहिम इस्लाम के पास आए तो इंसानी शक्ल में आए थे। इब्राहिम इस्लाम को बछड़ा भुना हुआ पेश कर दिया खाने के लिए, जो उन्होंने नहीं खाया तो उन्होंने बताया कि खा क्यों नहीं, फिर उन्होंने बताया फरिश्ते अल्लाह के वो जाके लेकर जा रहे अज़ाब उनके लिए। तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते रहे दुनिया के अंदर, कोई ऐसी अजीब गरीब बात नहीं है। तो यहाँ भी मुमकिन है इंसानी शक्ल में लोगों को दुनिया मौजूद है, इनके अच्छे तौर पर हर वक्त होते थे ना, जो लोगों को बताते कि भाई हक ये है बातिल ये है, हक बातिल हमेशा जो गड़बड़ हो जाता था। तो अल्लाह ताला ऐसे लोग हर दौर में रखता है जो लोगों को बताते हैं कि भाई असल ये है नकल ये है। तो अल्लाह ताला की तरफ से दो फरिश्ते भी ये मुकर्रर कर दिए गए थे, लोगों को छांट के बताया करते थे कि सलमान इस्लाम को वाले बादला कुछ और था, ये तो शयातीन तुम जादूगरी है, ये कुछ और चीज़ है। तो लोगों को बाकायदा वादे करके बता दिया करते थे, लेकिन साथ में बता देते थे कि भाई हम आजमाइश है, तुम्हें बता तो रहे, हम सिखा तो रहे हैं, लेकिन कम ये ना तुम सीख के तो गलत इस्तेमाल शुरू कर देना। ज़रा लोग वहाँ पे पूछते होंगे कि ये किस तरीके से होता है, ये चीज़ हमें वादे कर रही है, वाकई जादू अलग है, तो वो उनको सिखा देते होंगे, बता देते होंगे भाई जादू इस तरीके से काम करता है ये वो, लेकिन साहब बताएगा तुम सीख के तो कोई मिसयूज़ ना शुरू कर देना। बताया कि हम आजमाइश है तुम्हें बताने के लिए आए हैं, लेकिन फिलहाल तक फिर तुम कुफर में ना पड़ जाना। लेकिन लोगों ने क्या किया, फ़यतअल्लमून मिनहुमा, तो उनसे वो चीज़ें सीख लेते थे, मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जो शौहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। यानी लोगों ने उसका नजायज़ फ़ायदा उठाने को देखो आए तो गए सिखाने के लिए, वो उनसे बहाने बहाने से पूछ के वो चीज़ें पूछना शुरू कर दी कि जो अपने मकसद के लिए उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने पहले बता दिया कि हम तुम्हें बता तो रहे हैं, लेकिन ये हम आजमाइश के तौर पर बता रहे तुम कुफ्र में ना पड़ना। लेकिन लोगों ने काम फिर वही किया, तो उनसे वो चीज़ें अखज़ कर ली, वो चीज़ें सीख ली बहाने बहाने से। अब उन्होंने तो हाथ में आ गया फसल चीज़ तो सीख ली, अब तो जैसा मर्जी इस्तेमाल करते फिरें। तो उन्होंने वही चीज़ें सीखी जो कि शौहर उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाली, दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करने वाली चीज़ें सीख ली। इसकी मिसाल आजकल के दौर में बिल्कुल हम देख लें, इस तरह सोशल मीडिया आजकल का हम देख लें, यूट्यूब है या गूगल शूगल है, हर जगह आप हर चीज़ यहाँ पे दस्तियाब है आपको, तो मुझे अच्छी चीज़ अखज़ कर लो, चाहे बुरी से बुरी चीज़ अखज़ कर लो, तो दोनों इस्तेमाल आज भी हो सकते। तो वहाँ फरिश्ते इस चीज़ के करके उन्हें बता रहे थे, दोनों चीज़ें बता रहे थे, साथ साथ समझा भी रहे थे कि भाई बुरा ही इनके अंदर ना पड़ना। तो आज भी लोग यानी कि हर तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, अच्छी चीज़ भी है तो बुरी चीज़ भी है, लेकिन उन्होंने बुरी चीज़ को ही खींचा। और आज भी अक्सर जो है वो बुराई की तरफ ज़्यादा माइल होती है, अच्छाइयाँ लोग कम ही सीखते हैं। तो उन्होंने वो चीज़ सीखी जो कि जुदाई डालने वाली थी, लोगों के दरमियान फसाद करवाने वाली थी। तो मैं वो माँ हूँ बिदारीन बिही मिन अहद, हालांकि वो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह की इज़्न के। यानी कि अल्लाह ताला अगर रोक दे तो किसी को कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला जहाँ पे भी ठीक देता है, ठीक है जो करो जो मर्जी, फिर ही वो कुछ कर सकते थे। अल्लाह ने कहा कि सीख के उनको कोई फ़ायदा नहीं था, किसी को नुकसान कर नहीं सकते थे।
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُم، سیکھتے وہ چیزیں جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، ان کو فائدہ کوئی نہیں تھی. یعنی کسی کے درمیان اگر جدائی ڈالنا آپ سیکھ رہے ہو، اس میں آپ کے ذات کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کے درمیان تم نے پھٹا ڈلوا دیا، لیکن آپ کا ذاتی تو کوئی فائدہ نہیں، اپنا تو نقصان ہی ہے، تم آخرت اپنی برباد کر رہے ہو اور تو کچھ نہیں کر رہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھتے وہ چیزیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی، فائدہ مند کوئی نہیں ہوتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ لمن اشترا، جو یہ چیز لے گا مال و فل آخرت من خلاق، کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے چیز کو عقد کرتے تھے. آج بھی اکثر برائیاں جو انسان کر رہا تھا جانتے بوجھتے ہی کر رہا تھا، وہ پتہ ہوتا ہے برائی، تو جانتے تھے کہ آخرت میں ایسا کو کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہی چیزیں وہ عقد کرتے تھے. حالانکہ وہ بگاڑ کچھ نہیں سکتے تھے کسی کا، لیکن اپنے اوپر تو وہ اسٹمپ لگوا لیتے تھے، اپنی طرف تو انہوں نے وہ برائی خرید لی، اپنی تو مہر لگے کہ تم برے لوگ ہو، تم اچھے لوگ نہیں ہو، چاہے کہ تم نقصان نہیں بھی کر سکتے، لیکن چیز تم نے وہی سیکھی جو نقصان پہنچانے ہوتی، اچھائی کی طرف تم نہیں گئے، اپنی تو مہر لگ گئی ان کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بلا بے سا معاشر ہو گئی انفسہم، بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو پیٹ ڈالا. یعنی اپنا آپ تو ان کا کیا، اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کے حوالے کر دیا اس چیز کو لے کے. تو بہت بری چیز انہوں نے خریدی، اس کے بدلے اپنا آپ انہوں نے ضائع کر دیا، اپنے اوپر انہوں نے اسٹمپ لگوا لی. لو کانوا یعلمون، کاش وہ سمجھ لیتے اس چیز کو، علم کرتے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، اپنا بیڑا اگر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا. میں ولو انہم آمنوا، اگر وہ بات کو مان لیتے، ایمان لیتے، ان کے فرشتوں کو سن لیتے، وہ بتا رہے تھے ان کو بھائی کفر میں نہ پڑنا، ان کی بات کو مان لیتے اگر، واتقوا، اور وہ تقوی اختیار کرتے، نہ برائیوں کے اندر پڑتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف جو ان کو ثواب ملتا ہے، جو بدلہ ملتا ہے، وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس چیز کا جو انہوں نے خود کیا. لو کانوا یعلمون، کاش کو اس چیز کو جانتے تو کیوں انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح نقصان کیا. تو یہ بیچ میں عورتوں کا معاملہ بھی آ گیا، اور کئی چیزیں اس کے اندر کور ہوئیں، پر یہاں پہ فی الحال ہمارے رقو ختم ہو رہا ہے، اس کو میں ایک دفعہ ریویژن کر لیں. اس کے بعد اگر سوال کرنا ہو سوال کرنا، اگر پڑھنا ہو خود آگے بھی ہم پڑھ لیں گے. مین چیز ہم اس سے ذرا ریویژن کر لیں. سب سے پہلی بات اللہ نے یہاں پہ بتائی کہ جو بھی شخص دشمنی کرتا ہے جبریل کے ساتھ، تو انہوں نے تو جو ہے پیغام وہ پہنچایا، اللہ کے اذن سے پہنچایا، ان کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. فرشتوں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ کرتے وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو فرشتوں کے بارے میں ایک باتیں کرنا جو کہ آج کل کے دور میں بھی، یعنی کہ تشیع کے والے سے بات مشہور ہے، وہ بڑی عجیب سی بات ہے، اگر کوئی فرشتوں پہ الزام لگاتا ہے اس چیز کا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ تو اللہ کے اذن سے ہی کرتے ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے ہی کچھ کرتے. اور جو بھی انہوں نے بات پہنچایا اس میں ہدایت تھی، کوئی خبر دی جائے وہ کسی تک بھی پہنچایا، تمہارے پاس تو بات پہنچ گئی، جب کسی کے ذریعے پہنچ گئی، تم اس کی اگر اچھی چیز کو لیتے تو تمہارے لیے فائدہ ہی تھا، تم نقصان تو نہیں تھا. تو فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے گا، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ جو بھی دشمنی کرے گا، جبرائیل میکائیل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا الٹا دشمن بن جائے گا. یعنی اس کے لیے بھی ہمارے انڈائریکٹلی یہ چیز مل رہی ہے کہ آج بھی اللہ کا پیغام پہنچانے والا کوئی ہے اور انسان اس کے ساتھ پرسنلی دشمنی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ بات وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں پھر بھی اس کا دشمن بن گیا ہے، تو وہ بھی انڈائریکٹلی اللہ کو دشمن بن رہا ہے. وہ بات کو نہیں دیکھ رہا کہ بات تو اللہ کی کر رہا ہے، لیکن کرنے والا یہ ہے ہم نے اس کی بات نہیں سنی. آج بھی اس قسم کے تعصبات چلتے ہیں، فرقہ بندی کا خاص طور پر یہ چیز ہے بھائی اس کی بات تو سنیے، فلاں فرقہ سے تعلق رہتا ہے اس کو سننا ہی نہیں، چاہے بات اس کی ٹھیک بھی ہے. تو اس قسم کی پرسنل دشمنی جو ہے وہ انڈائریکٹ اللہ کے ساتھ دشمنی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے نا. آپ کی بات کر رہے تو تم کہہ سکتے ہو بات ٹھیک غلط ہے، تو بات اس کی پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ کی بات کو تم تک پہنچا رہا ہے، پھر تم اس کے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہو، تو پھر وہ دشمنی تو اللہ تک ہی جا رہی ہے پھر ڈائریکٹلی. تو یہاں پہ بات آ گئی کہ وہ جو اچھا کام کرے گا تو اللہ پہ آسوں کو دشمن بن جائے گا. یعنی کہ اس قسم کی حرکت کرنا گویا کہ اللہ کو اپنا دشمن بنانے کا مترادف ہے. میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اپنی آیات تم تک بھیج دی ہیں واضح کر کے، اور اس کا انکار وہی کرتا ہے جو کہ فاسق ہوتا ہے. یعنی کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے، وہ سمجھو کہ فاسق ہو چکا ہے، وہ اپنی حدوں کو خراب کر چکا ہے. تو اللہ نے پھر ان کو بتائی کہ بعد جب بھی ان کو عہد کیا جاتا تو وہ اپنا پس پوچھ ڈال دیا کرتے تھے، اور اکثر لوگ تھا ہی بے ایمان. آج بھی اس قسم کے حالات ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جو برے راستے پہ چلا ہوا ہے وہ جلدی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چاہے آپ کو ہائی لائٹ کر بھی دو، بتا دو بھائی راستہ تمہارا غلط ہے، تم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے، لوگوں کے تم رشوت کھا رہے لوگوں کے ساتھ، تم حق تلفی کر رہے لوگوں کی، راستہ غلط ہے، پتہ بھی ہوگا اس کو، لیکن پھر بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. منہ پہ ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ انسان کو چھوٹتی نہیں پھر. تو میں کہ جب بھی پیغمبر ان کے پاس آتے ہیں اللہ کی طرف سے صحیح بات بتانے کے لیے، تو ایک فریق جو تھا ان کو ویسے جھٹلا دیتا تھا، دوسرا فریق تو ان کو قتل کرنے کا جو ہے وہ درپیہ ہو جاتا. اور وہ کیا کرتے، اس کو جو پیغام آتا ہے اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے تھے، اس کو لیتے نہیں تھے، اس سے سبق حاصل نہیں کرتے تھے. اور وہ چلتے کس چیز کے بجائے اتباع کس چیز کر رہے تھے، وہ جادوگری والے معاملہ جو سلمان علیہ السلام کے طور سے جو شیاطین نے شروع کر دیے تھے، اس کے پیچھے کہ اسی برے راستے کی طرف چلے ہوتے تھے جو ان کو اٹریکٹ کر رہا تھا. جو ان کو آج بھی یعنی کہ برائی کے اندر زیادہ خوشی ہوتی ہے، انسان برائی کے اندر زیادہ جلدی پڑ دیتا ہے بجائے اچھائی کے. اچھائی کے لیے تھوڑا سا انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو بھی کلیریفائی کیا کہ سلمان علیہ السلام کے ساتھ یہ منصوب ہے. سلمان علیہ السلام نے اس قسم کی کوئی کام نہیں کیا، کام وہ شیطانوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس وقت کو کلیئر بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے اس چیز کے لیے مقرر کر دیے جنہوں نے اسی کو چھانٹ کے الگ الگ کر دیا کہ سلمان علیہ السلام کیا وہ لے کے آئے تھے اللہ کے معجزات، وہ فرشتوں نے اس کے اندر اپنا انہوں نے جادوگروں نے کیا اس کے اندر
جو ہے शैतानों ने गड़बड़ की, इस चीज़ को फरिश्तों ने करके अलग अलग दिखा दिया, बता भी लगे तुम अलग अलग करके तुम समझा तो रहे, लेकिन तुम कुफर में ना पड़ना, तुम सीख तो जाओगे ये चीज़ का साथ ये होता है, इस तरह से होता है, और नबूवत ये है, और जो है जादूगरी ये है, तो जादूगरी सीख के तुम किसी गलत काम में ना पड़ जाना। लेकिन किया उन्होंने वही, सीखा उन्होंने वही कुछ ही जो लोगों के लिए नुकसान था, फसाद का बायस था, शौहर और उसके बीवी के दरमियान जो जुदाई डालने वाली चीज़ थी वो उन्होंने सीखी। तो उन्होंने कहा कि सीख के वो किसी का नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह ताला चाहता किसी का नुकसान ना होता, लेकिन उन्होंने अपना नुकसान खुद कर लिया, खुद और अपने मोहर लगवा लिया कि हम हैं बुरे लोग, हमने बुराई सीखनी है, अच्छाई हमने कोई नहीं सीखनी। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनसे वो चीज़ सीखते थे जो सिर्फ उनके नुकसान का बायस बनती थी, फ़ायदे वाली नहीं थी। तो उन्होंने फरमाया कि बहुत उन्होंने घाटे का सौदा किया, तो उन्होंने अपने आप को जो बेच डाला उस चीज़ के बदले जिसका उनको कोई फ़ायदा नहीं था, काश वो उस चीज़ को जानते, तो इसके बदले अगर वो बजाय ऐसी चीज़ सीखने के ईमान ले आते, बात को मान लेते और तकवे का लिए रवैया अख्तियार करते जो उनको फरिश्ते बता भी रहे थे, तो उनके लिए जो अल्लाह की तरफ से मिलना था वो उससे बहुत बेहतर होना था जो उन्होंने खुद अपने लिए चुना, काश वो इस चीज़ को जानते। तो आज भी यानी कि जो लोग बुराई के अंदर पड़ते हैं वो ज़ाहिर ये दुनियावी फ़वायदे हासिल करे, तो दुनिया के अंदर किसी को ज़ाहिर माल दौलत की रवैश है, किसी को शोहरत की है, इसकी वजह से इंसान बुराई में पड़ता है। तो ये चीज़ अगर ना हो, इंसान को दौलत की हवस ना हो, इंसान को शोहरत की हवस ना हो, तो कौन बुराई में पड़ेगा, कोई अच्छा रास्ते चुनेगा। लेकिन यही दुनियावी चीज़ें जो इंसान को आखिर बुराई की तरफ लेके जाती हैं, तो इंसान इस चीज़ को एहसास को ज़िंदा रखे कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई आती है, जितना मर्जी माल दौलत इकट्ठा कर लें, आज के बाद आप आँख बंद हो गई तो माल दौलत सारे यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई जानता भी इस चीज़ को, उसके बावजूद ये हवस जो इंसान के अंदर से खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो अल्लाह ताला यानी कि अफसोस भरे अंदाज से पाया करते लौ कान यालम, काश तुम इस चीज़ को समझो कि तुम क्या सौदा कर रहे हो, आखिर क्या है, दुनिया क्या है उसके मुकाबले में, तो उसके बावजूद भी इंसान जाता उसी तरफ भी जो कि उसके लिए नुकसान का बायस होती है। तो फिलहाल आज का हमारा लुबुल वाक़ यहाँ पर मुकम्मल होता है, इसके बारे में किसी ने कुछ सवाल करने को कर सकता है। वाक़